بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سائفر کیس کی کہانی بھی لگتا ہے کہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سائفر کیس کی کہانی بھی ختم ہونے جا رہی ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح آپ نے توشہ خانہ کیس کا معاملہ دیکھا تھا، اس کو کتنا اٹھایا گیا تھا۔ اور سب سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جتنا انہوں نے پریس کانفرنسز میں ذکر کیا توشہ خانہ کا کہ جناب گھڑی لے لی، گھڑی چور کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ آج دیکھیے اس کیس کا کیا بنا۔ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت ملی تھی، آج اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا، اس کیس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہاں تو گاڑیاں لے چکے اور کیا کیا لے چکے، اور اب پتہ بھی نہیں چلنے دے رہے، ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پتہ نہیں چلنے دے رہے کہ 2000 سے پیچھے یہ کیا کچھ لے چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے جناب کہ خبر یہ آئی کہ نیب کی طرف سے گرفتاری ڈال دی گئی ہے عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس میں، جس کو میڈیا میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے، جو کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بھی ہے، بحریہ ٹاؤن کے مالک، ان کے بارے میں بھی اس میں آتا ہے کہ جناب وہ ان کو وہاں جرمانہ ہوا، وہ انہوں نے یہاں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، اور مبینہ طور پر اس کے بدلے میں وہ جو ٹرسٹ القادر ٹرسٹ بنایا، جو ایک یونیورسٹی بنائی اسلامک یونیورسٹی، اس کی زمین جناب ملک ریاض نے دی، یہ ایک رشوت کے طور پر دی۔ اچھا، یہ جناب سارا یہ کیس ہے۔ اچھا، اور وہ رقم کہاں گئی؟ وہ دیکھیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی۔ اب یہ جناب سارا کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، اس میں اور توشہ خانہ جو آپ نے دیکھا، پہلے توشہ خانہ جو تھا وہ الیکشن کمیشن اس میں تھا، یعنی ایک ایک چیز میں، یعنی توشہ خانہ ہے تو اس میں نیب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا ڈالنا ہے، سارے ایک ہی چیز پر جہاں جہاں مقدمات بن سکیں، اینٹی کرپشن میں بن سکے، جہاں جہاں بن سکے وہ سب بنانے ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب کے وکیل کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق یعنی جتنے بھی جرائم جہاں جہاں لکھے ہیں، جو مل سکتے ہیں، کچھ بھی دور سے کسی نے سوچا اچھا یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے، وہ بھی ڈال دو عمران خان پر، یعنی قتل سے لے کر آپ دیکھیے وہ ذل شاہ کا قتل، دیگر معاملات میں دیکھ لیجئے، وہاں سے لے کر دہشت گردی، توہین کے، اور جناب یہ سائفر پاکستان کی تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں ہی کم ہوا ہوگا، لیکن پاکستان میں تو پہلا ہے، سائفر کیس بھی بن گیا وزیر اعظم پر، اور اس وقت جب کہ وزیر اعظم ہے اس چیز کو وہ سامنے لاتا ہے جو کہ آئین میں درج ہے بقول اعتزاز احسن صاحب، کہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چیز سمجھے کہ اس کو سامنے لانی چاہیے، اس کے حلف میں یہ موجود ہے کہ جناب وہ کوئی چیز سامنے نہیں لائے گا جو سرکاری طور پر وہ سمجھے گا کہ جناب نہیں آنی چاہیے، اور جو وہ سمجھے گا کہ عوامی مفاد میں ہے تو یہ اس کے آئین میں درج ہے کہ وہ سامنے لے کر آئے گا۔ اب اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سازش ملک کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کو وہ سامنے نہیں لائے گا، کیا وزیر اعظم لانا چاہیے تھا۔ اچھا خیر، اس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ہو گئے۔ اب جناب یہ جو دو کیسز میں نے عرض کیے نیب نے جس میں گرفتاری ڈالی ہے، اب آ کر ڈالی ہے، یعنی عمران خان صاحب پر یہ کیسز کب سے چل رہے ہیں، اس کے بعد یہ توشہ خانہ میں اور یہ القادر ٹرسٹ کیس میں اب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جو کہ پہلی اڈیالہ جیل میں ہیں، اور جناب وہاں پر وہ گرفتار ہیں اور ایک کیس ان پر چل رہا ہے، جرم نہیں کسی بھی کیس میں ثابت ہوا، ابھی کیس چل رہے ہیں اور ان کو گرفتار کیا ہوا ہے ملزم کے طور پر ہی۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سائفر کیس ختم ہو گیا، یا سائفر کیس بھی لگتا ہے کہ فارغ ہونے لگا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہی کام ہوا تھا، یہ کیسز کیوں سائڈ پر رکھے ہوئے تھے، گرفتاری نہیں ان میں ڈالی گئی تھی، یہ پہلے بھی ان پہ گرفتار کر سکتے تھے، جبکہ پہلے بھی نیب کے کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جب آپ کو پتا ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہو گئے، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط طریقے سے گرفتاری ہوئی تھی، جب کوئی عدالت آ جاتا ہے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو خیر نیب نے جناب دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اب عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص پر کئی الزامات ہیں تو اگر آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے تو پھر ساروں میں آپ اس کو اکٹھے گرفتار کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا جس طرح عمران خان کے ساتھ کر رہے تھے کہ پہلے آپ نے توشہ خانہ میں گرفتار کیا، وہاں سے آپ کو پتہ لگا، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی سے آپ یہ ساری چیز سمجھ جائیں گے کہ اب یہ سائفر کیس کیسے فارغ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ توشہ خانہ کیس چلتا ہے، وہ جناب جج ہمایوں دلاور ایسا جناب پاکستان کی تاریخ میں گھنٹوں کے حساب سے وہ کیس چلاتا ہے، اتنی تیزی سے آگے چلاتا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے، جناب وہ جیل ہو جاتی ہے، پھر آخر کار وہ کیس سنا ہی نہیں جاتا، بڑی مشکل سے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخر جا کے آگے چلتا ہے، کیونکہ اس میں اتنے بڑے بلنڈرز تھے کہ جناب سنا ہی نہیں گیا، عمران خان کو حق دفاعی ختم کر دیا گیا اور یہ سارا کچھ۔ تو ادھر جب عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہائی ملتی ہے، اس سے پہلے پتہ لگتا ہے کہ سائفر کیس میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، ایک خصوصی عدالت بن چکی ہے اور وہاں پر ان کا ریمانڈ بھی لے لیا، کسی کو نہیں پتا، اور اچانک پتہ لگتا ہے جی وہ تو پہلے ہی اس میں گرفتار ہے۔ کیوں یہ کیا گیا؟ اس لیے کہ جب نظر آ رہا تھا کہ جناب مزید گرفتار نہیں رکھ سکتے توشہ خانہ میں، وہ توشہ خانہ کیس فارغ ہو رہا ہے، اس میں رہائی بنتی ہے ضمانت پر، تو آگے جا کے بھی ظاہر رہائی بنے گی، لیکن فی الحال ضمانت پہ تو رہا کرنا تھا، قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح گرفتار رکھ سکتے، تو وہاں پر رہائی ملی تو اس سے پہلے پھر اگلے کیس میں گرفتار کر لیا، بالکل اسی طرح سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیس ہی نہیں لگتے،
کبھی کوئی جج بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ ہو جائے. اب یہاں پر لگتا ہے کہ جب چیزیں مینیج نہیں ہو سکتی, جہاں تو پتہ لگ جائے کہ جناب بالکل مینیج ہے معاملہ, نہیں جناب رہائی ملے گی, قانون انصاف کو گولی ماریں آپ چھوڑ دیں, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جناب اگلا کیس نہیں لائیں گے. یہ اگلے کیسز بڑے رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا اس میں رہا ہوں گے تو پھر اگلے کیس میں گرفتار, رہا ہوں گے اگلے کیس میں گرفتار. سب میں اکٹھے گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ پھر سب میں اکٹھے گرفتاری ہو جائے گی تو اکٹھے ہی پھر رہائی ہو جائے گی, تو اگلے کیس اس لیے روک کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن سب سے مضبوط کیس اپنے طور پر لاتے ہیں, پہلے توشہ خانہ بنا کے کوئی بڑے سے چلایا ہوا تھا, پھر سب سے خطرناک کیس بنایا سائفر کا, جس میں کہا گیا کہ اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے, یہ کہا گیا. اس پر جناب وکلاء بات کر چکے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں. اعتزاز صاحب کہتے ہیں یہ بےہودہ کیس ہے. ثاقب بشیر صاحب, اسناد ملک, یہ ان کی آپ یہ رپورٹرز ہیں, سینئر رپورٹرز ہیں, یہ بات کر چکے ہیں ثاقب بشیر صاحب کی جس میں ضمانت بنتی ہے, اور اسناد ملک صاحب نے کہا جی یہ تو بینچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینچ کون سا بنتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی چونکہ ضمانت بنتی ہے اور چیزیں شاید اس طرح مینیج نہیں ہو رہی ہوں گی, ہائی کورٹ سے تو نہیں ہوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب ضمانت نہیں ملی تھی. پھر یہ چلا گیا معاملہ سپریم کورٹ میں کہ سائفر کیس میں نیچے ٹرائل چل رہا ہے, تو عمران خان صاحب کی وہاں درخواست گئی تھی کہ جناب اس پر ضمانت پر رہا کیا جائے, ٹرائل اپنا چلتا رہے جو ایک روٹین ہوتی ہے. لیکن ہائی کورٹ نے, نچلی کورٹ نے بھی نہیں لی, جو ٹرائل کورٹ ہے ابو الحسنات کی جو عدالت ہے. اچھا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے, انہوں نے بھی ضمانت نہیں لی. اب سپریم کورٹ میں معاملہ جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں ابھی تک کیس نہیں لگا تھا, سپریم کورٹ میں ابھی تک کیس نہیں لگا تھا. اب کہا جا رہا ہے اب لگ جائے گا, کیونکہ اب 30 دن تک عمران خان صاحب نہیں باہر آ سکتے, کیونکہ جب نیب میں ایک دفعہ گرفتاری ہو جائے تو 30 دن تک وہ کہتے ہیں جی وہ گرفتار رہیں گے, اس کے علاوہ نہیں, یعنی آپ کہیں اب ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے, 30 دن سے گرفتار رہنا ہے. لہٰذا اب یہ ہے کہ اچھا اب سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیچھے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو کیس چلایا جا رہا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک کیس لانا نا, پہلے تو یہ لائی نہیں, تو جب اس میں نظر آتا ہے کہ جناب اب یہ مزید کیس نہیں چل سکتا, فارغ ہو گیا ہے, اس میں کوئی ثبوت اس طرح نہیں مل رہے, تو پھر اگلے کیس میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے. تو لہٰذا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے جڑے وکلاء ہیں, رپورٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی ضمانت پہ رہائی بنتی ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ چونکہ سائفر کیس نہیں ٹھہر سکتا, اس میں ضمانت پہ رہائی ہونے جا رہی ہے, تو پھر اگلے کیسز لے آئے, ورنہ یہ ان کے پاس کافی دنوں سے یہ کیس پڑے ہوئے تھے, تو ان میں یہ گرفتاری نہیں ڈال رہے تھے, اسی لیے کہ جناب ان کو تب کے لیے رکھا تھا کہ جہاں تک ان کو کھینچ سکیں گے تب کھینچیں گے. مگر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو اہم کیس بنایا ہوا تھا نا, بڑا زبردست کہ جی وہ واضح ہے, کیونکہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہ جی میں نے گھڑی بیچ دی, وہ کیس تھا جی توشہ خانہ, وہ فارغ. اس کے بعد سائفر کیس, یہ تو سب سے بڑا کیس ہے جی, اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو اتنا بڑا معاملہ بن گیا کہ جناب اس سے انہوں نے پولیٹیکل فائدہ اٹھا لیا کہ جی امریکہ کی دھمکی تھی, یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا, فلاں کیوں کر دیا. اب وہ کیس بھی فارغ ہو رہا ہے. تو یہ جو باقی یہ کیسز ہیں توشہ خانہ اور یہ القادر ٹرسٹ کیس, وہ کتنے مضبوط ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو جو سوال دیے گئے ہیں وہ اب بڑے بڑے صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب وہ دکھا رہے ہیں, وہ پیپر دکھا رہے ہیں کہ کیا سوال کیے گئے ہیں. عمران بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جی یہ ارشاد بھٹی صاحب نے تو خیر یہ کہا ہوا ہے جی حسب صاحب عمران خان کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ تو کوئی فیصلہ نہ کر پایا, البتہ احتساب عدالت نے عمران خان کے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیسوں میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. سائفر کیس میں گرفتار اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان کو جیل میں ہی ان دو کیسوں میں پھر سے گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا اب یہ سوال سنیے گا, جو معاف کیجیے گا, سوال سنیے گا جو القادر ٹرسٹ میں کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ سے. لکھا ہوا ہے اہم سوالات برائے تفتیش. سوال کیا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی بنائی, اس میں وہ ٹرسٹی ہیں, تو لکھا ہوا ہے آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اور کیا آپ نے اسلامی تدریس یعنی فقہ درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے. دوسرا سوال القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے, کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں, کیا بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ امارات لیتی ہیں. یہ سوال ہیں جو نیب نے بھیجے ہیں, یہ اتنے اہم تھے کہ خیال کیسے آیا جناب القادر یونیورسٹی بنانے کا, کیا آپ وہاں پڑھاتی ہیں, کیا آپ نے کوئی اسلامی کورس کیا ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی شخص کوئی بھی ٹرسٹ بناتا ہے, کوئی عطیے کے طور پر کوئی بھی اس طرح یونیورسٹی بناتا ہے, کوئی مدرسہ بناتا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اتنا غلط کام ہے اگر اس کو یہ سوال پوچھنے چاہیے کہ سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے. بھئی رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے, ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں, اگر قانون توڑا جائے, قانون کے مطابق نہ ہو تو ٹرسٹ کیسے بنے گا جی. فلاں بندہ جو ہے وہ کوئی قانونی طور پر وہ یہ بنا ہی نہیں سکتا, ٹرسٹ کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکتا, تو تب کی بات تھی. اب یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں, میں نے اپنی طرف سے نہیں, یہ سب اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں, سب کے سامنے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ
چیز بھی سب کے سامنے ہے کہ جی یہ سوال کیے جا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کیس کتنا مضبوط کیس ہے. میں صرف اس میں چند چیزیں عرض کر دوں کہ یہ اصل معاملہ شروع ہوتا ہے یہ جو سارا ملک ریاض صاحب کا کہ جی باہر ان پر کیس ہوا برطانیہ میں کہ جی آپ یہ جو رقم ہے یہ آپ صحیح طرح ڈکلیئر نہیں کر سکے, یعنی یہ رقم مبینہ طور پر لگتا ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے لے کر آئے برطانیہ میں یا صحیح نہیں کمائی اور اس کا آپ بتا نہیں پا رہے کہ کس طرح سے ہے. اب وہاں نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ساتھ ملک ریاض صاحب کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. یہ رقم کا سارا اگر آپ پیچھے چلیں نا ٹریل شلیر جو پیسہ وہاں لے کر گئے کیا کیا کیا, اس میں جناب میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے حسن نواز بھی آتے ہیں. پناما کے چکر میں انہوں نے ان کے بیٹے ملک ریاض کے بیٹے نے ان سے ان کا محل بھی خریدا تھا, گھر بھی خریدا تھا, تو وہ بھی سارا پیچھے سے وہاں چلتا ہے, پیسے کی ٹریل اور وہ سارا کچھ وہاں بھی جاتا ہے. خیر اب وہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ نے یہ جو رقم ہے یہ تو پھر اب اس کا آپ بتائیں کہ کس طرح آئی کیا آیا, یہ تو آپ کی رقم ٹھیک نہیں لگ رہی. اچھا اس پر ملک ریاض کیا کرتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ جناب NCA کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی کہ یہ جو رقم ہے نا یہ کوئی میرے پر کرمنل چارجز نہیں ہے, کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کچھ رقم غلط ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی ورنہ ان کو کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے نہیں, کچھ نہیں. یہ رقم جناب پاکستان کی حکومت کو دے دی جائے, ٹھیک ہے, اور میں پھر کوئی کلیم نہیں کروں گا, میں ڈیفینڈ ہی نہیں کرتا اس کیس کو, یہ جتنی بھی رقم ہے یہ دے دی جائے. تو NCA کو یہ تھا کہ جی اچھا یہ رقم آئی ہے, اگر پاکستان ثابت کر دیتا ہے کہ اگر کیس چلتا تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوتا کہ یہ ان کی ڈیل ہے, کیا پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اچھا اب پاکستان چونکہ وہ ملک ریاض کے ساتھ یہ سارا ہو گیا تھا اور ملک ریاض نے کہا جی میں جو سپریم کورٹ میں جرمانہ دینا ہے میں نے کہ جو انہوں نے کراچی میں زمین لی تھی سرکاری زمین, اس پر ان کو یہ تھا کہ جناب یہ آپ نے بڑے سستے داموں رقم کم دی اس زمین میں, تو یہ آپ جرمانہ دیں. وہ کچھ 450 ارب روپے کا ان پر تھا, تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں دیا جی میں ماہانہ یا سالانہ اتنی رقم دوں گا. خیر اب ملک ریاض نے کیا کہ جی وہ جو رقم ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہا جاتا ہے وہ میں اس جرمانے کی جگہ پر میں سپریم کورٹ میں جمع کرا رہا ہوں جو آج بھی جمع ہے. تو اب وہ حکومت فیصلہ کر لے, وہ نکلوا لے. تب عمران خان صاحب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, ان کو یہ بتایا گیا عمران خان صاحب کو کہ یا تو یہ ہم آنے دیں اس طرح رقم, یا یہ ہے کہ پاکستان جا کر پھر یہ کلیم دے گا, پھر ہمیں کیس لڑنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ یہاں سے گورنمنٹ کا پیسہ ہے یا اس کو لے جایا گیا ہے, اس طرح سے کرپشن ہمیں ثابت کرنی پڑے گی, وہ بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ رقم آ رہی ہے, پاکستانی آئیں گے نا اتنے پاؤنڈ تو آنے دیں. یہ سارا کیس ہے اور یہ اس کا مین پوائنٹ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. تو لہٰذا اب بات یہ ہے کہ یہ کیس کتنا اہم چل جائے گا جس میں ملک ریاض صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا, ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی کہ اگر انہوں نے رشوت کے طور پر جناب وہ القادری ٹرسٹ کی زمین دی تھی کہ بدلے میں جناب عمران خان صاحب نے یہ کر دیا کہ اچھا یہ رقم جو ہے نا سپریم کورٹ کو دے دو. یعنی فائدہ کیا ہے, عمران خان کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے کہ وہ رقم 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں چلی گئی, القادری ٹرسٹ بنایا تو وہ ساری عمر ٹرسٹ ہی رہے گا, وہ زمین کا استعمال نہ عمران خان کر سکتے ہیں نہ ان کے کوئی نسل میں سے کوئی کر سکتا ہے, وہ ایک ٹرسٹ ہے, بس یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی رہے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں ان کا کیا فائدہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے کیا حاصل کیا. تو جو سب سے بڑا کیس بنایا گیا توشہ خانہ, اس کے بعد سائفر. اب چونکہ سائفر بھی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے نہیں ٹھہر سکے گا معاملہ, تو لہٰذا پھر اگلے کیسز میں گرفتاری اس وجہ سے ڈالی گئی ہے. یہ ہے اصل کہانی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ چیز کہاں تک نظر آتی ہے ہوتی ہوئی. اور میں نے تو آپ کو پچھلا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ پہلے بھی یہی ہوا تھا, یہی گیم ہوئی تھی, آگے بھی یہ ہوئی تھی. ویسے تو عمران خان صاحب پر کوئی 200 کے قریب کیسز ہیں اور یہ سارے اسی طرح سے معاملات آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک کیس کا. اور یہ اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے آپ ان کیسز کو چلائیں گے, یہی مشکل لگ رہا ہے کہ ان میں اس طرح سے جان نہیں ہوتی. پھر میڈیا میں ضرور اٹھایا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ فرح صاحبہ والا معاملہ اٹھایا گیا, اب وہ چینلز پہ تو چل گیا, لیکن اب جہاں ثابت کرنا ہے تو اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ الٹا انہوں نے جو ادارے ہیں ان کے خلاف حتیٰ سے دعویٰ کر دیا کہ جی میری ڈیٹیلز جو ہیں وہ عطا تاڑ کے پاس کیسے پہنچیں. اور پھر ان کا ایک پاسپورٹ کا معاملہ وہ بھی پتہ چل رہا ہے اب کہ جناب جو سینئر صحافیوں بتا رہے ہیں کہ وہ پاسپورٹ ہی سارا جو بتایا گیا وہ فوٹو شاپڈ ہے کہ جی وہ فلاں کا پاسپورٹ ہی ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ تو صورتحال ہے ان کیسز کی. تو آگے چل کے یہ کیسز کیسے رہ سکیں گے, کیسے قائم رہ سکیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اللہ حافظ.